کرتے ہیں، اور بعض بدکار مسلمان اس حد بے غیرتی تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ میل جول ہے، تعلقات ہے، شادیوں میں جا کے مرغے قورمے کھائے جا رہے ہیں۔ ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے بچے یتیم کروا لیے تھے، صحابہ کرام نے بیویوں کے سہاگ اجاڑ دیے تھے، اپنے بزرگوں بوڑھے والدین کی لاٹھیوں کو، بڑھاپے کی لاٹھیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا۔ ایک یہ مسلمان ہے جو مرتدین کے ساتھ، زندیقین کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ بغل گیریاں کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور پھر بھی مسلمان کہلاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور قادیانی نواز، قادیانی سے دوستی رکھنے والے بات سن، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا ہے قادیانی بھی کافر ہے اور قادیانی نواز بھی کافر ہے۔ فرمایا اگر مسلمان، وہ فتویٰ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں فور کرز میں چھاپ کے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ کرے، ذرا غور سے سنیے، اگر مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ کرے اور ایک شخص کہے یہ زیادتی ہے، فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ چھوٹی سی بات نہیں، آبروئے محمد کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، ہم عظمت رسول کے، فطرت رسول کے، چادر بطور کے، قادیانی سے ہاتھ ملانے والے، قادیانی کے گھر جانے والے، قادیانی سے میٹھی رسیلی باتیں کرنے والے، یاد رکھ جب حشر کے میدان میں آئے گا تو تو بھی شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈے گا۔ اس دن یہ ہاتھ بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت مت کیجیے، یہ میرے ساتھ قادیانی سے ہاتھ ملاتا تھا۔ اس دن یہ پاؤں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باعث کو شفاعت مت کیجیے، یہ میرے ساتھ چل کے قادیانیوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ اس دن یہ زبان کہے گی، یہ دانت بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ قادیانیوں کی شادیوں میں جا کے مرغے اور قورمے اڑاتا تھا۔ قادیانی نواز یاد رکھ، بے گناہگار ہونا الگ بات ہے، محمد کے دشمن سے دوستی رکھنا الگ بات ہے۔ ارے باپ کے دشمن سے بیٹا دوستی رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ کو گالی دینے والے سے بیٹا ملاقات استوار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک غلام کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا ہے، لوگ پکڑ کے حضرت علی کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ آپ غلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے واقعی اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے واقعتاً اپنے آقا کو قتل کیا ہے، لیکن حضرت میری بات بھی سن لیجئے کہ میرا آقا مجھے بدکاری کے لیے پکڑنا چاہتا تھا، میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو قتل کیا، وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کے بال و اسباب پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، مجھے قبر پہ لے چلو، مجھے مقتول کی قبر پہ لے چلو۔ لوگ قبر پہ چل پڑے، حضرت علی بھی ساتھ چلے، فرمایا مٹی ہٹا دو، مٹی ہٹائی گئی، کہا سلے اٹھا دو، سلے اٹھائی گئی، تو قبر کے اندر جھانک کے لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کفن تو موجود ہے، لاش موجود نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام سچ کہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا اس ملعون نے قوم لوط والا فیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کے لوطیوں کے پاس بھیج دیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر نہیں رکھا۔ اور قادیانی نواز، اللہ کی قسم یاد رکھ، اگر تجھے قائد آباد میں دفن کیا جائے گا، تیرا کفن تو یہاں ہوگا، تیری ظاہری قبر تو یہاں ہوگی، انڈر گراؤنڈ تو ربوے اور قادیان پہنچا دیا جائے گا۔ تیرا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، تیرا حشر قادیانیوں کے ساتھ ہوگا، تو قادیان میں جا کے نکلے گا، اور قیامت والے دن تو محمد عربی کے ساتھ نہیں ہوگا، مرزا قادیانی ملعون کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مجھ سے فلاں ملنے والا آنے والا شخص بیمار ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس پہ سکرات الموت طاری ہو چکے تھے، موت کی ہچکیاں لگ چکی تھیں، نزع کا حالت تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کشف کی نگاہ سے اس کے قلب میں جھانکا، اس کے دل میں جھانکا، تو میں نے دیکھا کہ اس کا قلب کالا سیاہ ہے، اس کے قلب سے کالا دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا۔ میں نے پھر توجہ کی کہ اس کے قلب کی کیفیت کو بدل دوں، اس کی سیاہ رنگت کو، سیاہ دھوئے کو بدل دوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ دی اور کشف کی نگاہ سے پھر دیکھا، لیکن وہ سیاہی دور نہ ہوئی، وہ اسی عالم میں مر گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے اہل و عیال، اس کے دوستوں سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا، کیا جرم تھا اس کا؟ کہنے لگے یہ کفار سے دوستیاں رکھتا تھا، کفار سے دوستیاں رکھتا تھا۔ ارے دوستو، ایک عام کافر کے ساتھ دوستی رکھنے والے کا انجام یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں دم توڑ رہا ہے، کفر کی حالت میں مر کے جہنم جا رہا ہے۔ اور جو اتنا بڑا کافر مرزا قادیانی ملعون ہے، جس نے ہزاروں بکواس کیے سرور کائنات کی جان میں، اس کے دوست اس کے ساتھ، جو اس کے امتیوں کے ساتھ، اس کے ماننے والوں کے ساتھ، اس کا کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ جو دوستی رکھے گا، اللہ کی قسم اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ کبھی نہیں ہوگا۔ قادیانی نواز یاد رکھ، اللہ اپنے نبی کے لیے بڑا غیرت مند ہے، اللہ اپنے نبی کے لیے بڑا حساس ہے۔ جس نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے کوئی تعلق اور واسطہ رکھا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اگلی بات جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، اور قادیانی ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور عجیب انداز کے اندر وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے سادہ لوگ ان کے سامنے بالکل بت بن جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست میرے پاس آیا، ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کہنے لگا طاہر صاحب آپ ہر وقت ان قادیانیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں۔ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے یہاں پہ قادیانی وکیل، نعوذ باللہ، اس سے میری بات ہوئی قادیانیت پہ۔ اس نے کہا کہ دیکھیں جناب، ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پہ۔ اس قادیانی وکیل نے کہا کہ بھٹی صاحب دیکھیں، جو کلمہ آپ کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی ہمارا ہے۔ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ جو حدیث کی کتابیں آپ کے پاس ہیں وہی حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جس مسجد جن مساجد کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں انہی جیسی مساجد کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بھی درود پڑھتے ہیں، ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ آپ بھی دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں،
ہم بھی زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. آپ بھی دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. آپ بھی فجر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی 12 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 7 پڑھتے ہیں، عشاء کی 17 پڑھتے ہیں. ہم بھی اتنی 17 پڑھتے ہیں، ہم بھی اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. بتائیے آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کتنا خطرناک سوال ہے اور کتنا بڑا دجل و فریب ہے. جو ڈیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. واللہ اسیر یہ بلبل کا اہتمام سیاد نکلا ہے اتر گلاب کا ملک. اس انداز کے اندر اس کو گھیرا جا رہا ہے. اس کو کہتا ہے مجھے بتاؤ 19-20 کا کوئی فرق ہے؟ ہم بھی داڑیاں رکھتے ہیں، تم بھی داڑیاں رکھتے ہو، ہم بھی سر پہ امامے باندھتے ہیں، ٹوپیاں رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو. فرق بتاؤ کیا؟ وہ بیچارہ لاجواب ہو کے واپس آ گیا. میں نے اس سے کہا بٹی سن، تجھے دنیا کی تو ساری چلاکیاں، عیاریاں اور مکاریاں آتی ہیں، زندگی کے جینے کے سارے ڈھنگ آتے ہیں، پیسہ سب کمانے کا ڈھنگ آتا ہے، لیکن ان مرتدین اور زندیقین کا مقابلہ کرنا نہیں آتا. کہنے لگا مجھے اس کا جواب دے. میں نے کہا سن، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں کہ سلطان نور الدین زنگی کے عہد میں یہود و نصارہ نے مل کر ایک بہت بڑی سازش کی کہ انہوں نے روضہ رسول کو سرنگ لگانی شروع کی. 2 عیسائی مردود وہاں پہ پہنچے، روضہ رسول پہ جا کے وہ بیٹھ گئے. ان کی داڑیاں تھیں، ان کے سروں پہ امامے تھے، ان کے پاس ہر وقت قرآن رہتا تھا، ان کے پاس تسبیحیں تھیں. وہ درود شریف گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہتے تھے. اور در حقیقت وہ روضہ رسول کو سرنگ لگانے کے لیے آئے تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلاۃ والسلام کا جسم مقدس نکال کے لے جائیں. انہوں نے سرنگ لگانی شروع کی روضہ رسول کو. جو مٹی نکلتی اس کو مشکیزوں میں بھر کے رات کو باہر لے جاتے اور جا کے باہر کہیں پھینک آتے. پھر سرنگ رات کو لگاتے، سارا دن عبادت کے اندر مصروف رہتے، نمازیں پڑھتے وہاں پہ سارا دن، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے. جو ہی رات کا سناٹا ہوتا وہ اپنی واردات شروع کرتے، روضہ رسول کو سرنگ لگانے شروع کرتے، مٹی باغ کو پھینکاتے. کرتے کرتے وہ قبر رسول کے بہت قریب پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملتے ہیں. ابھی میرے بھائی بدیع الزمان بھٹی صاحب شاطمان رسول کے بارے میں، سختی کے بارے میں بتا رہے تھے. یہاں بھی دیکھیے وہی معاملہ ہے. حضور صلاۃ والسلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی، یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں. یا آقا نے فرمایا ہے 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں. سلطان اٹھتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں خواب نہیں آتا. دوسرے دن پھر خواب یہی آتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں، پریشان ہے، روتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میں اس کو سمجھوں اس کا مطلب کیا ہے. آخری دن، تیسرے دن جب خواب آتا ہے، حضور صلاۃ والسلام نے ان دونوں مردودوں کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور فرمایا نور الدین زنگی، یہ 2 کتے میری روضہ اطہر کو سرنگ لگا کے مجھے تنگ کر رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی روتا ہوا، ہچکیاں سسکیاں لیتا ہوا، برق رفتاری کے ساتھ اڑتا ہوا مدینہ طیبہ کی طرف آتا اور پھر کس ادا کے ساتھ آتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے، پاؤں سے جوتے اتار دیتا ہے، ننگے پاؤں آتا ہے. اور جب مسجد نبوی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے. آقا کا دربار ہے، غلام حاضر ہو رہا ہے.
بچوں کی طرح گھٹنوں پہ چلتا ہوا حاضر ہوتا ہے اور سلطان اپنی سپا اور اپنے مشیروں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ سارے اہل مدینہ کی دعوت کرو۔ ویسے ڈھونڈنا مشکل تھا، مدینہ اس وقت چھوٹا سا شہر تھا، سارے اہل مدینہ کی دعوت کرو۔ سارے اہل مدینہ کی دعوت کی گئی، کھانے پہ بلایا گیا، اور جب لوگ کھانے کے بعد باہر نکلنے لگے تو دروازے پہ سلطان نور الدین جنگی خود کھڑا ہو گیا، کیونکہ چہرے دکھا دیے گئے تھے۔ لوگ کھانا کھا کے نکلتے رہے، سلطان ان کو گھور گھور کے دیکھتا رہا، کرتے کرتے سارا مجمع گزر جاتا ہے، لیکن وہ دو چہرے نہیں آتے۔ سلطان پریشان ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا، پوچھتا ہے سارا شہر آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں سارا شہر آ گیا۔ پھر پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک آدمی کہنے لگا دو اللہ والے ہیں، دو نبی کے عاشق ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، وہ روضہ رسول کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہر وقت روضہ رسول پہ بیٹھے درود پاک پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تسبیح و تحلیل اور نماز میں مصروف رہتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، وہ کسی سے سروکار نہیں رکھتے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ سلطان کہتا ہے مجھے لے چلو۔ جب ان کے پاس لے جایا